محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 کر دینے دیکھیں کہ انسانی جسم کے اندر بیماریاں جو ہیں وہ جب انگڑائیاں لیتی ہیں تو پھر ان کے علاج کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی اسپیشلسٹ سرجن کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہم کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے۔ اسی طرح دین کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، عقائد کی، شرک کی، ارتداد کی، بدعات کی۔ تو الحمدللہ بر صغیر کے اندر ایک بیماری جو دین کے نام پہ ابھری تھی وہ تھا مسئلہ ختم نبوت۔ ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا بر صغیر قادیاں کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس کو غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے۔ آج ہم دنیا کی ہر چیز پر سرچ کرتے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹ ہے، ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس فتنے کے بارے میں ریسرچ نہیں کی۔ 90% ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کو اس عقیدے کا علم ہی نہیں ہے کہ مرزائیت ہے کیا۔ صرف ایک جھلک آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مرزے کی شان کے اندر، غلام احمد قادیانی کی شان کے اندر، اس کا ایک مرید جو اپنے آپ کو صحابی کہتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، وہ غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ اب اندازہ کریں کہ وہ قادیاں کا کذاب جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے آپ کو اکمل کہتا ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ تو اس ختم نبوت کے اسپیشلسٹ سرجن جو ہیں الحمدللہ وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، مولانا محمد داؤد ارشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے وے، جو ہمیشہ تو میں ہمیشہ رہے گا، جس رب دا نہ کوئی یوم ولادت اور نہ ہی کوئی یوم وفات۔ اللہ ہر قسم دے عیب تو پاک صاف تے مبرہ نے
سونا اونگنا کھانا پینا خطا کرنی غلطی کرنی بھول جانا اس سب عیب نے اور اللہ وحدہ لا شریک ہر قسم دے عیب تو پاک صاف تے مبرہ نے درود و سلام تمام انبیاء کرام تے بالخصوص سید الرسول خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدی و ابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ دیا رحمتہ نازل ہون تمام مسلمان مرداں عورتاں تے زندہ و مردہ تے بالخصوص ائمہ حدیث تے اور اللہ تیرے اس گھر دے اندر جو خواتین و حضرات بچے بچیاں بزرگ نوجوان تشریف لے آئے نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما اور انہاں تے تو راضی ہو جا اسپیکر تے میرے کے کر چھڑیا جی میں تو کو دیستا کخ نہیں آواز ہے جی اینو تھلے کر دو آنا جا کے نہیں ہوئے گا انہاں دا اتے جا رہے سن کافلہ جا رہے سی وہ بھی نال سن وہ بھی تنسا دیتے جان گے اللہ کے رسول انہیں دا کی قصور ہوئے گا اور پھر قیامت والے دنوں دے نال کی معاملہ رب کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانانو انہیں دی نجتاں دے مطابق جڑا وہ اٹھایا جائے گا نیکی ہوئے جیڑی انسان اللہ دی رضا واسطے رب دے خوف دی بنیاد تے کر دائے جے مولوی صاحب رب دی رضا واسطے نماز پڑھ دینے رب دی رضا واسطے مسجد دی صفائی کر دینے اللہ دی رضا واسطے بچیاں نو قرآن پڑھان دینے اور اللہ دی رضا واسطے مسجد نو آباد کر دینے اے دل دے معاملے رب جان دائے میں تسی یہ فتوے لان دے مجاز نہیں ہے گے نہ سڑے کو کوئی پیمانہ ہے جس پیمانے دے نال اسی پمیش کر لئیے اے دیکھ لئیے مولوی مخلص ہے کہ نہیں مخلص اس مسئلے تے کھڑے ہونے والا کاری جڑا ہے اے حقیقتاً کاری جڑا ہے اس دے اندر دین بھی راسخ ہے کہ نہیں ہے اے واقعی اخلاص رکھ دائے یا منافق ہے اس لکل کوئی پیمانہ نہیں مخلص ہونا اے بندے اور رب دا معاملہ ہے لیکن نیکی ادو قبول ہوئے گی جدو تسی اللہ دی رضا واسطے رب دی خشنودی واسطے کرو گے حدیث چاہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک سخی لے اندہ جائے گا ایک قرآن دا قاری آئے گا ایک رب دے راستے دے اندر جہاد کرن والا آئے گا مجاہد کہے گا اللہ تیری رضا واسطے لڑیا سخی کہے گا اللہ مسجد تیری رضا واسطے بنائی قاری نو تنخواہ تیری رضا واسطے دیتی مولوی نو تنخواہ تیری رضا واسطے دیتی گلی محلے دے اندر یتیمہ تے بیوہ تے نادار لوگاں تے بیماراں تے ہسپتالاں دے اندر اللہ خرچ میں کیتا تیری رضا واسطے قاری کہے گا اللہ تیرا قرآن سنایا تیری رضا واسطے اللہ کہے گا نہیں تسی جھوٹے ہو تہاڈا مقصود دنیا دے اندر نمائشی تسی میرے واسطے نہیں سو کر دے رہا ہے صرف دنیا دے اندر اپنا نام اور اپنی نام وری واسطے کر دے رہے ہو میرے ہاتھ تہاڈے عملہ دی ایک ذرہ پر ایک دمڑی ویلیو نہیں جہاد کرنا کوئی آسان کام ہے رب دے راستے دے اندر جہاد کرنا کوئی آسان کام ہے اپنی جان ضائع کرنی کوئی آسان کام ہے جے نہیں تے ماچس دی تیری جلا کے اس انگل دے تھلے کر کے دیکھ لو وہ حملہ کنی تکلیف ہوندی ہے اور پیسہ تے ساری دنیا تے ہے تین چیزاں دے نال تواڈے دوست احباب ہون تواڈے کول خاندان قبیلہ ہوئے تے پیسہ ہوئے 33% خوشیاں دنیا دیاں جڑیاں نے
اگر علماء فتوا لا دین تے بہت ساری خوشیاں پیسے دے نال ملدیاں نے، انہوں رب دے راہ چلانا۔ انہاں تنہاں نو رب دے رسول نے کی فرمایا؟ رب دے عدالت چو ناکام ہو جان گے۔ تو نیکی ہوئے جڑی خالص اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے، رب کی کہندہ لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ بھائیو تاڑے دامن اندر نمازاں نے، حج، زکاة، روزے نے، خیرات بہت کچھ تاڑے دامن اچھے، تسی بہت اچھے ہو، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم حضرت تاڑے دامن دے اندر ایک نیکی تے ہونی چاہی دی ہے، کم از کم ایک نیکی تے ہونی چاہی دی ہے۔ وہ عقیدے تو بعد ایک نیکی تے تاڑے دامن ہونی چاہی دی ہے، جیڑی تسی اللہ دے بارگاہ دے اندر رب دے سامنے سینہ تان کے بھی کہو کہ اللہ آ میرے دامن دے اندر نیکی ہے، اللہ میں کتاب لکھ کے آیا سا، اللہ میں فلانی جگہ تے درس دے کے آیا سا، اللہ میں مسجد بنائی سی، اللہ میں فلانے یتیم تے ہاتھ رکھیا سی، فلانی بیوہ تے ہاتھ رکھیا سی، فلانے بیمار تے ہاتھ رکھیا سی۔ کوئی ایک نیکی تے بندے دے دامن وچ ہونی چاہی دی، کم از کم۔ میرے بھائیو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سمجھان واسطے گل بیان فرمائی ہے نا۔ حدیث بخاری چاہندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بد کردار عورت نے کتے نو پانی پلایا، شیطان نو راضی کرن واسطے کہ رب نو راضی کرن واسطے؟ رب نو راضی کرن واسطے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کتے نو پانی پلایا، پیاسے کتے نو پانی پلایا، رب دی رضا واسطے۔ تو اللہ نے اس عورت نو کی کیا جا میں تینوں معاف کر دیتا۔ تو انسان نو پانی پلائے، سبیلہ لگائیں، 6 7 8 فٹ بور کروائیں، تو دنیا کے اندر اپنی سخاوتاں دے مال تبدیل کر دوے۔ جے رب دی رضا نہیں تے اللہ دے ہاں اس کتے نو پانی پہلان دی تے اہمیت ہے دے، انہیں اتنے بوراں دی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ دے ہاں ادو اہمیت آئے گی، لیکن جدوں تیرے دل دے اندر اخلاص آئے گا، اللہ نو راضی کرنا مقصود ہوئے گا۔ میرے بھائیو، ہمارے ایک دوست نے چودھری فیض اللہ برک صاحب، وہ کہنے نے کدی تنہائی وچ انتظامیہ تو چھپ کے، خزانچی تو چھپ کے مسجد دے گلے 10 روپیے پا کے تے دیکھو، پھر اس دی لذت دیکھو۔ میرے بھائیو، تنہائی دے اندر جدو تن کوئی نہ دیکھدا ہے، جدو تن کوئی نہ دیکھدا ہے، ادو رب دے سامنے آنسو بہا کے، تنہائی دے اندر او دے نال کال ملا کے، او دے نال اپنا تعلق قائم کر کے، مسجد چ اسی آنے ہاں، نمازی ہوندے نے، ساڈے چ اسی گناہگار ہاں، ساڈے چ بڑے پاپ نے، اسی بہت کچھ جڑا او دنیا سازی واسطے، دنیا واسطے کر جاندے ہیں، نمود و نمائشلی کر جاندے ہیں۔ کدی تنہائی چ بھی رب نو یاد کر کے تے دیکھو۔ اور صرف یہ نہیں کہ تسی آخرت وچ کامیاب ہو جاؤ گے، تسی اس جہان اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث بخاری چاہندہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ غار بڑا مشہور واقعہ ہے، 3 آدمی غار دے اندر پھنس گئے، تو ایک نے اپنی ایک لکھ دے سی کہ میں والدین دی خدمت کردا سا، اللہ تینوں پتہ ہے میں بکریاں چار کے آیا سا تے میرے والدین سو گئے سن، تے اللہ میں ستیاں نو اٹھایا نہیں سی، میں اپنے بھوکے بیٹیاں نو اولاد نو کھانا نہیں سی کھلایا، کہندا سے میری خواہش سے میرے والدین پہلوں پین ایتھے کیے، ماں پوچھ دیئے روٹی کھا لیا، بندے نے پوچھ دی روٹی کھا لیا، بندہ کو کہیں دا چپ کر جا، وڈا منڈا بڑا غصے چی، شرم کرو نوجوانوں، تاڑی کی حالت ہو گئی ہے۔
بیوی پوچھ دیئے روٹی کھا لئی آ؟ بندہ کہندہ کو چپ کر جا، بڑا منڈا بڑا گسے تھی آج۔ اس نے کی کہ اللہ تیری رضا واسطے، تیری خشنودی واسطے۔ دوسرا بولیا، اس کیا اللہ میری ایک کزن سی، چچا دی بیٹی سی، او دنال میں نو محبت سی، اللہ وہ مومنہ سی، میں نے بدکاری دی دعوت دیتی، اللہ اس نے قبول نہ کیتی، مجبور ہوئی ایک دن، میں وہ دی مجبوری تو فائدہ اٹھایا، ان پیسے دے دیتے، اس نے میں نے کیا رب تو ڈر جا، اللہ میرا تیرا واسطہ سی، درمیان کوئی شے حال نہیں سی، اس عورت نو پتا ہے یا میں نو پتا ہے، اللہ میری اس نیکی نو تو ہی جاندا ہے، اللہ تنہائی تیرے خوف تو چھڑ دیتا سی۔ تیسرا بولیا، اس کیا اللہ تینوں پتہ ہے میرے کو فلانے نے مزدوری کی تھی سی، تو پھر اس مزدوری نو میں کاروبار چلا دیتا سی، وہ ٹر گیا سی مزدوری کا، کئی سالہ بعد آیا، اس کیا جی مزدوری دیو، میں کیا جو گاؤں مجھاں اجڑا جننے بھی سارے تیرے نے، وہ اس کا مذاق نہیں کری دے، میں نے کیا نہیں واقعی تیرے نے، اللہ وہ کوئی بھی چھڑ کے نہیں سی گیا، اور اللہ میں ودے نال کوئی کسے قسم دا کوئی عذر بہانہ نہیں سی کیتا۔ میرے بھائیو، تسی اگر اس دنیا اندروں بہت سارے اعمال لے کے جاندے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن تواڈے دامن دے اندر کوئی ایک نیکی تے ہونی چاہی دیئے، تواڈی جیب جنت دی چابی تے ضرور ہونی چاہی دیئے، جتی سی کھول کے تے جنت چے بڑھ جاؤ، اللہ دی عدالت تے چڑھ کے کہہ سکو، سینہ تان کے کہہ سکو، اللہ میں نیکی کی تھی، لیکن یہ تواڈا اور رب دا معاملہ ہے، یہ تواڈا اور رب دا معاملہ ہے، کسی بندے نے کوئی حق حاصل نہیں، وہ کہے کہ جی اے فلانا بندہ جڑا ہے یہ ایسرا ہے، دل دیاں گلاں یہ بندے اور رب دا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک دے موقع دیتے، انہاں لوگاں دے نال کوئی تعارض نہیں کیتا، جڑے آئے نے اور کیا ہے اللہ دے رسول سانو آ کام پہ گیا، آ کام پہ گیا، آ ساڑھے کل عذر ہے، جنہیں عذر کیتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دا عذر قبول کر لیا، کیا توڑا تے توڑے رب دا معاملہ جاؤ، اور جس نے کیا اللہ دے رسول کوئی عذر نہیں، جس نے کیا اللہ دے رسول کوئی عذر نہیں، سستی ہو گئی ہے، کتاہی ہو گئی ہے، کیا نہیں ہن تیرا بھی تے تیرے رب دا معاملہ ہے، محمد دا تیرے نال بائی کاٹے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اپنی زندگیاں دے اندر اسلام نافذ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ایمان والے ہو اللہ کو لو ڈر جاؤ اور اس نے قرب دا کوئی ذریعہ تلاش کرو، کیڑا تو سا ذریعہ تلاش کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو نیکی خود تے ایجاد نہیں کرنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نیکیاں دس گئے نے، انہوں نیکیاں دندروں اس گلدستے دندروں اور کوئی ایک نیکی تے منتخب کر لو، کم از کم ایک نیکی تے جڑی ہو منتخب کر لو۔ اور میرے بھائیو، جتنا انسان اللہ دے خوف دے بنیاد اتے، تقوی دی بنیاد اتے، جتنا انسان رب تو ڈر کے کوئی نیکی دا عمل کردہ ہے، اس دا اتنا ہی ثواب مرتب ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اور اللہ نے تواڈے گوشت
تو خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ نو تڑے دل دی کیفیت پہنچتی ہے۔ اور حدیث سے چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تڑے خاندان اور قبائل اور صورتہ والوں نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تڑے دلا اور تڑے عملہ والوں دیکھتا ہے۔ دعا ہے اللہ عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی امتیاز صاحب نے اعلان جس حساب نہ کیتا سی، میں نے پتہ لگتا سی پیا کہ چاندے سن ختم نبوت دا مسئلہ بیان میں کراں، مسئلے دا تے میں نے جمعے پر اس مسئلے چاہ میں نے اس مسئلے میں ضرورت نہیں سمجھدا، ایک دو کار نے تھے مرضیاں دے، اللہ انہوں نے ہدایت تا فرمائے، کافرہ خبیثہ بائیمانہ دا ٹولا ہے تے مرزائی دائمی مطلب مسیطے کھلو کے دے مرزے دیاں کافتاں سنا دا کوئی مقصد نہیں، ضرورت دیتا ہے تے چیزاں آندیاں نے تے میں نہیں سا سمجھدا۔ اللہ مینوں میرا اتھے آنا قبول فرمائے، رب توڑا اتھے بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ میرا اور توڑا اتھے بیٹھنا آنا ذریعہ نجات بنائے، کفارہ سیئات بنائے۔ اللہ ساڑھے اس عمل حسنہ دی وجہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت عطا فرمائے، اور میرا اللہ مینوں توڑا جنت ہمسایہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔